کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ۔ دنیا ٹیلی ویژن نے قرآن کریم ایک معجزہ کے حوالے سے ایک پروگراموں کی سیریز کا آپ کے لیے اہتمام کیا تھا، جس سلسلے کا آج چوتھا پروگرام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مستقل مہمان ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، عربی لسانیات میں PhD ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں اور وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے۔ اور اب پچھلے پروگرامز میں ناظرین ہم نے گفتگو کی کہ وحی کیسے اترتی ہے، وحی کی لغوی معنی کیا ہے، وحی جو ہے کس طریقے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کرتی تھی، اور دیگر جو انبیاء ہیں ان پہ کس طرح سے وحی گزرتی تھی۔ پھر قرآن کی زبان کے حوالے سے ہم نے بات کی، اعجاز القرآن جو ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو قرآن کی زبان کے حوالے سے اور امت کو اکٹھا رکھنے کے حوالے سے قرآن کی زبان اور ڈائلیکٹ کو ایک رکھنا جو ہے وہ کتنا اہم تھا، اس حوالے سے بات کی۔ ایک آدھ سوال پچھلے پروگرام کے حوالے سے رہ گئے تھے، وہ ہم آج پروفیسر صاحب سے کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ بنیادی طور پہ ہوگا کہ قرآن ناظرین صرف ایک برکت کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے لیے، قرآن ایک علم کا ذریعہ بھی تو ہے۔ کس حد تک امت جو ہے وہ اس ذریعہ علم سے، اس منبع علم سے فائدہ اٹھاتی ہے، کس حد تک اس طرف رخ کرتی ہے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور قرآن جو کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تو کس حد تک ہم غور و فکر کرتے ہیں کائنات پہ، تسخیر کائنات پہ، جبکہ قرآن اس کی بار بار دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یقیناً قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک بہت اہم وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ پروفیسر صاحب، جو گفتگو ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ لسانیات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور قرآن کی زبان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور قرآن جیسی کتاب اتارنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب ہی خالق کائنات کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیع شاہ صاحب، شاید عربی زبان ہی قرآن کے معنی کی متحمل ہو سکتی تھی، کیونکہ اس زبان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ کی مرضی سے وہ حالات مہیا ہوئے جو آج تک کسی اور زبان کو نہیں ہوئے۔ جناب علیہ السلام سے 150 سال پہلے سے یہ زبان اپنی عروج پہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں ایک مستشرق نے بڑا خوبصورت ایک اس کا جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر جیروسلاو نے کہا کہ وینس لائک عربک واز بارن ان پرفیکٹ اسٹیٹ آف بیوٹی۔ وینس کی طرح عربی زبان نے انفوان شباب میں گویا اس نے جنم لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عربی زبان اپنی بلاغت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے آپ اس وقت حیران ہوں گے کہ کم و بیش 22 چھوٹے بڑے عرب ممالک ہیں۔ مستشرقین نے سر توڑ کوشش کی کہ سعودی عرب کی عربی کو الگ عربی باور کروا دیں، وہاں کے رہنے والوں کو، مصر والوں کو کہیں کہ تمہارا ڈائلیکٹ بہت جاندار ہے۔ 22 کے 22 عرب ممالک میں ایک ہی زبان ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ قرآن کریم، اس کی وجہ قرآن کریم ہے۔ عربی کے جتنے اوزان ہیں، عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک میٹر پہ آتے ہیں، وہ سارے کے سارے میٹرز اور اوزان قرآن سے ڈرائیو کیے گئے ہیں۔ عربی کے قواعد، عربی کی گرامر قرآن سے لی گئی ہے۔ اور عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لولا القرآن لما کانت العربیہ، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج دنیا میں عربی بھی نہ ہوتی۔ کسی زمانے میں سنسکرت کا بڑا عروج تھا، کسی زمانے میں لاطینی زبان جو اینگلو سیکسن لینگویجز کی ماں ہے، ساری یورپین لینگویجز اس سے پھوٹی ہیں۔ جی ٹھیک۔ یہ ساری زبانیں آج قصہ پاری نہ ہیں۔ پروفیسر، ایک سوال یہاں جنم لیتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ کائنات ہے اور انسان ہے اور انسانی معاشرہ ہے، اور بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن کا پیغام سیدھا اور سادہ اور سچا ہے، تو اتنی فصیح و بلیغ زبان کی ضرورت پھر کیا پیش آئی؟ یوں ہے کہ جامع پیغام کے لیے ایک جاندار اور ہمیشہ رہنے والی زبان ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر چوسر ہے، 1399 میں مرا انگریزی کے اولین ادیبوں میں سے ہے۔ آج اگر وہ پیکیڈلی لندن میں اتر آئے تو کوئی لندن کا رہنے والا اس کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایون شیکسپیئر کی زبان عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، آج مشکل ہے ادیبوں کے لیے۔ تو آپ فرض کر لیں کہ جناب علیہ السلام آج عرب ممالک میں سے کہیں تشریف لے آئیں، 1450 سال کے بعد سارے لوگ آپ کی زبان سمجھیں گے، آپ آج کے عربوں کی زبان سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے
کہ ان کی جو لغہ الفصحا ہے، جو سٹینڈرڈ عربک ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن کے جلو میں چلتی ہے۔ دنیا کی ہر زبان اندیکھی منزل کی جانب چل رہی ہے، اور عربی زبان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے ہمیشہ قرآن کے سائے سائے میں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کا تبدیل نہ ہونا جو ہے وہ اس لیے اہم ہے تاکہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ جیسے 1400 سال پہلے سمجھا جاتا تھا، ایسا ہی قیامت وہی تک رہے۔ پیغام جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہی پیغام آنے والی دنیا جو ہے وہ بالکل سمجھے گی۔ ایسے ہی ہے۔ تو یعنی کہ ہو گئی ہیں کونوٹیشنز جی ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ورنہ اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو ایک ہی کونوٹیشن ہوگی، ایک ہی کونوٹیشن ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا جو آج کا ہمارا موضوع تھا وہ ہے کہ قرآن کریم ایک ذریعہ، ہم دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب کہ ہم بچیوں کو جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم ان قرآن کے سائے میں سے بچیوں کو گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور طاق پہ رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ قرآن کا جتنا احترام ہمارے یہاں ہوتا ہے اتنا احترام کسی بھی کتاب کا یقیناً ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن جو غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتا ہے، جو علم کے خزانے قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اور اگر ہم پاکستان کو بھی بات کریں تو ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو وجدانی سطح پہ، عاطفی سطح پہ اور ایموٹیو لیول پہ تو ہم نے قرآن سے بڑی محبت کی، اور قرآن کو کبھی سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سورس آف گریس اور برکت کا ذریعہ ہم لیتے رہے، اس کو ایونیو آف نالج کے طور پر آج تک ہم نے نہیں لیا۔ اگر قرآن کو ایونیو آف نالج کے طور پر اور ذریعہ علم کے طور پر لیا ہوتا تو سچی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی شکل پوری دنیا میں عالمی سطح پر مختلف ہوتی۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کہ جو لوگ جانتے ہیں، جو صاحب علم ہیں، اور جو صاحب علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب علم کی ایک فضیلت ہے، اور قرآن کریم سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا ذریعہ علم یہ تاریخ کے بارے میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پروفیسر صاحب یہیں سے کہ قرآن کریم جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ علم ہے، اور خصوصاً تاریخی علم کے حوالے سے بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور میں اگر علم کی مزید تشریح کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے علوم اس وقت دریافت ہیں، جو انسانی ترقی کے لیے بے پناہ جنہوں نے کردار ادا کیا ہے، ہمیں وہ ساری راہیں اور وہ ساری گائیڈنس جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ یہیں سے اسی پوائنٹ سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین، گفتگو انتہائی اہم موڑ پہ ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو ہے جو نظام ہستی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ ہے میں دوبارہ خوش آمدید، اور ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں ناظرین کہ قرآن کریم کو ایک مسلسل معجزہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم یقیناً ایک مسلسل معجزہ ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اور ہم اس کھوج میں یہاں تک آ نکلے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف یعنی کہ ہمارے ایک علم کا، بے پناہ علم کا ذریعہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے؟ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم ایک ذریعہ علم بھی ہے، یہاں پہ تھی آپ کی گفتگو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا نفس مضمون تو یا سبجیکٹ میٹر تو انسان ہے۔ فزکس پہ جتنی کتابیں ہیں وہ میٹر کو زیر بحث لاتی ہیں، کیمسٹری پہ جتنی کتابیں ہیں وہ پراپرٹیز آف میٹر کو ڈسکس کرتی ہیں، جغرافیہ پہ جتنی کتابیں ہیں کہ زمین میں تغیر و تبدل کیا ہوتے ہیں، زلزلے کیسے آتے ہیں، زمین کی قشور کیا کیا ہیں، وہ ان سے، لیکن قرآن کریم صرف انسان سے بحث کرتا ہے۔ اور انسان جس ماحول میں رہ رہا ہے اس میں اجرام فلکی ہیں، آسمان ہے، اس میں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، شجر حجر ہیں، ہاں، ان ساری چیزوں کو قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے۔ اب حیران ہوں، سب کو موضوع بناتا ہے، ہاں، سب کو موضوع بناتا ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم کی 6,500 آیات میں کم و بیش 700 آیات ایسی ہیں جو نیچرل فنامنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ قرآن کریم نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، چونکہ یہ پہلی مدون کتاب ہے اور اس کا موضوع انسان ہے، تو انسان کے بارے میں یہ سب سے سچی معلومات دینے والی کتاب ہے۔ اور ہر وہ چیز جیسے آپ نے فرمایا کہ 700 آیات ایسی ہیں جو نیچر کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، تو ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ علم جو انسان کے لیے ضروری ہے یا اہم ہے، اس کا تذکرہ اور اس کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہاں جی، خاص طور پر تاریخ کے معاملے میں میں صرف 2 مثالیں دوں گا
کہ تاریخ کے بارے میں انسانی تاریخ جو ہم تک پہنچی نہیں، لیکن کتاب اللہ نے پہلی مرتبہ انسانوں کو روشناس کرایا زندگی کے ان حقائق سے۔ میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں کہ تورات میں اور جتنی بھی پرانی صحف سماویہ تھیں ان میں سے اکثر میں ایک یونیورسل فلڈ کا تذکرہ ہے۔ جی بالکل، کہ طوفان نوح آیا، پوری کی پوری دھرتی سبمرشن میں چلی گئی، لیکن آج کے سارے سائنسدان کہتے ہیں کہ پرولانگڈ سبمرشن کے کہیں آثار نہیں ہیں۔ اگر ایک عرصے تک یا پوری کی پوری دھرتی پانی میں ڈوب گئی ہوتی تو آج دھرتی کا چہرہ کسی اور طرح کا ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے کہا قوم نوح کے بارے میں کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، کہ طوفان نے نوح کی قوم کو آ لیا وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ یعنی قرآن مضمر طور پر بھی اشارہ نہیں کرتا کہ یہ پرولانگ سبمرشن تھی۔ ایک اور میں مثال عرض کروں گا بیبلیکل لٹریچر، کہ بائبل میں ابتدائے آفرینش کا بیکورڈ ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے۔ اسے انگریزی میں بیبلیکل جینیالوجی کہتے ہیں، کہ مثلا جناب علیہ السلام آج سے 1433 سال پہلے تھے، اس سے 600 سال پہلے سیدنا عیسیٰ تھے، اس سے 1200 سال پہلے حضرت موسیٰ تھے، اس سے 1800 سال پہلے تقریباً حضرت ابراہیم تھے، اس سے 300 سال پہلے حضرت نوح تھے، اس سے اتنے 100 سال پہلے سیدنا آدم تھے۔ تو بیبلیکل جینیالوجی کے مطابق آج اس دھرتی کی عمر 5780 سال کے قریب بنتی ہے، جس کو سائنس تسلیم نہیں کرتی۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آج کے نون فزیولوجیکل ڈیٹے سے اور سائنسی ڈیٹے سے کہیں ٹکراتی ہو، یا یہ کہتی ہو کہ جو کائنات کی تخلیق ہے یا زمین کی تخلیق 6000 سال پہلے ہوئی ہے، یہ نہیں کہتی۔ 6000 سال پہلے کی تاریخ کے بارے میں روشنی ضرور ڈالتی ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس پہ خاموشی ضرور ہے، اس کا ایک سبب ہے، تضاد نہیں ملے گا۔ اس کا ایک سبب ہے، یہ جو فاسلز بنتے ہیں سارے ماہرین اس بات پہ جمع ہیں، کم از کم 1.5 ملین 15 لاکھ سال لگتا ہے تب ایک چیز فاسلائز ہوتی ہے۔ آپ پشاور یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں فاسلز کی قطاریں لگی ہوئی ہیں وہاں کے میوزیم میں۔ کتاب اللہ میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک اطلاع بھی ایسی نہیں ہے جس کو آج کے سائنسدانوں نے یا ماہرین نے یا اہل علم نے کہا ہو کہ یہ بات حقیقت کے منافی ہے۔ میں ایک اور مثال اس ذیل میں عرض کرتا ہوں۔ گو کہ مسلمانوں کو ایک سہولت یہ ہے کہ ہم تو قرآن پہ چونکہ بلیو رکھتے ہیں لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن طالب علم کی حیثیت سے جب ہم اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں اور اس کی کھوج میں نکلتے ہیں تو کہیں کسی قسم کا کوئی تضاد جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، اور آج کی سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو سائنس ہر اس بات کی تصدیق اور توثیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر آج کی تورات میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیے رکھا یہودیوں نے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، ہم تو نہیں مانتے۔ اب حیران ہوں گے کہ 1952 میں 1952 میں جو سکرولز ملے ڈیڈ سی کے کناروں سے، اس میں سکرولز کی آپ نے بتایا تھا وہ مڑے ہوئے کاغذ کی، تغرا کہہ لیجئے اسے، نہیں اسے تغرا نہیں ہم کہتے، اسے ہم یوں لپٹے ہوئے کاغذ گول صورت میں، ان کو سکرولز ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں۔ ان سکرولز میں آرامی زبان میں اور عبرانی زبان میں ایسی ہمیں توریت ملی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عزیر خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے۔ گویا قرآن کریم 200 سال کے لیے نہیں ہے یا 1400 سال کے لیے نہیں ہے، اس لیے جناب علیہ السلام فرماتے تھے لا تنقضی عجائب القرآن ولا یخلق عن کثرت الرد، کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات ہم بریک کے بعد آپ سے آ کے سننا چاہیں گے۔ ناظرین، پروگرام اور گفتگو جو ہے وہ انتہائی دلچسپ موڑ پہ ہے، اور
कुरान करीम जब दावत फ़िक्र देता है, दावत इल्म देता है और इल्म का मंबा है, और ये ख़ुसूसन कुरान करीम के मोजज़े का एक ऐसा पहलू है जिस पे मुसलमान जो हैं वो बहुत कम यानी कि जिसकी तरफ तवज्जो देते हैं और जिस पे अमल करते हैं, और सवाब तो बहुत समेटते हैं, लेकिन जब इल्म की बात आती है तो जाने हमें क्या हो जाता है। इस मोड़ पे गुफ्तगू पहुंची है। छोटे से वक्फे के बाद आते हैं, इंतहाई अहम मोड़ है गुफ्तगू का, कहीं नहीं जाइए। तो है जो निज़ाम हस्ती। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मोजज़ा है में दोबारा खुशामदीद। आज का हमारा मौजू ख़ास तौर पे ये है कि कुरान करीम ज़रिए बरकत तो यकीनन है, हम पढ़ते हैं, हम सवाब लेते हैं, हम अपनी आखरत की निजात जो है आखरत में वो कुरान करीम पढ़ के उससे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कुरान करीम जब इल्म की बात करता है, तदब्बुर की, तफक्कुर की, सोचने की, गौर व फ़िक्र की बात करता है, तो हमें क्या हो जाता है। ये गुफ्तगू हो रही है हमारी प्रोफेसर अकरम साहब से। आप बात कर रहे थे, डॉक्टर इसरार साहब की किसी बात का हवाला दे रहे थे। डॉक्टर असरार साहब अपनी वफ़ात से पहले मैंने उनको कई मरतबा सुना, वो फरमाया करते थे कि हर साल मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे नए मज़ामीन सूझते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनाब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई मुअक्कत या ख़ास वक्त के लिए किताब नहीं उतारी गई, रहती दुनिया, ये रहती दुनिया तक ये किताब रहनी है। और रहती दुनिया तक जितनी तब्दीलियाँ आएंगी ये उसके साथ रेलेवेंट रहेगी, ये उसके साथ रेलेवेंट रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने, मैं पढ़ा था आपको, तो आपने फरमाया कि जो तलबा हैं उनको कुरान करीम से हाइपोथेसिस लेना चाहिए। ये हाइपोथेसिस तो मुराद मफरूज़ा हम लेते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे इससे? दरअसल यहाँ हाइपोथेसिस के लफ्ज़ को मिसगाइड नहीं हमें करना चाहिए। हकीकत ये है कि जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है, जब भी कोई नया इजाफा होता है इल्म में, उससे पहले वो एक हाइपोथेसिस की सूरत में होता है। जब उसको तजर्बे की कसवटी पे परखा जाता है तब वो एक हकीकत पहले एक मफरूज़ा जन्म लेता है। जो मैं अर्ज़ करता हूँ कि हाइपोथेसिस शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम कुरान, इससे मेरी मुराद ये है, मैं मिसाल के तौर पर अच्छा, एक सवाल है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो राइज तरीक़ाकार है इल्म का, उसमें तो हम ये समझते हैं कि जब हम हाइपोथेसिस लेते हैं, हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं और कुरान के बारे में अगर हम ये सोचते हैं तो इससे तो हमारा ईमान कमज़ोर होता है। ये मसला भी तो एक है। नहीं, ये इस तरह नहीं है। यहाँ हाइपोथेसिस से मेरी मुराद सिर्फ ये है कि कुरान करीम से एक रोशनी लेके जो कुरान करीम ने हमें बताया है उसको हकीकत का रूप देने के लिए हमारी जिद्दोजहद होनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा कि बला क़ादिरीना अन नुसव्विय बनाना, लोगों तुम देखो तो सही, हम तो तुम्हारी इन उंगलियों की पोरों को बनाने पे भी कादिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर आज से 800 साल पहले तसव्वुर ही नहीं था ये फिंगरप्रिंट्स का जी। अगर 800 साल पहले मुसलमानों ने ये जुस्तजू की होती कि अल्लाह मियाँ ख़ास तौर पर इसका तज़किरा क्यों कर रहा है कि तुम गौर तो करो, हम तो तुम्हारी इन पोरों को बनाने पे कादिर हैं। आज हमें पता चला है, आज हमें पता चला है कि जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, मेरी ये टिप्स के जो फिंगर जो इसके बसमात या इसके जो प्रिंट्स हैं वो दुनिया में किसी और से नहीं मिलते। अरबों इंसान है, अरबों, ये यूनिक है। जबकि ये हार्डली 20, 25, 30, 50 लाइनें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा, या मैं इस एक और उसकी मिसाल देता हूँ। मसनून है, जनाब अलैहिस्सलाम हाथ से खाया करते थे। मैं जब हाथ से चावल खाता हूँ और मैं बीच में छोड़ के, मिसाल के तौर पर बेल बजी है, मैं उसको देखने गया हूँ, 5 मिनट के बाद आता हूँ तो मेरे उंगलियां जिन जिन चावलों को टच करती रही हैं, छूती रही हैं, उनमें डीकम्पोजिशन हो जाती है, वो चावल थोड़े थोड़े सूज जाते हैं। ठीक। अगर मैं चम्मच से और कांटे से खाता हूँ तो वो उस तरह उनमें डीकम्पोजिशन शुरू नहीं होती। गोया एक हमारे लिए एक सवाल है, क्या इसमें से कोई ऐसी सीक्रेशंस निकलती हैं जो डीकम्पोजिशन के अमल को तेज़ कर देती हैं, और अगर मैं हाथ से खाऊंगा तो मेरी डाइजेशन मज़ीद तेज़ हो जाएगी, या इसमें से कोई ऐसे एंजाइम्स एमिट होते हैं जिससे उस खुराक की वैल्यू और तरह की हो जाएगी। ठीक है। दरअसल अगर हमने इस प्रैक्टिकल अंदाज में कुरान की आयत को समझा होता है, एक और मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं। अच्छा, मैं सिर्फ एक जुमला कह दूँ तो इसका मतलब ये है कि तलबा के लिए ख़ास तौर पे कि जब हम कुरान की आयत पे गौर करते हुए और तस्खीर कायनात की तरफ बढ़ते हैं या ईजादात की तरफ या मुख्तलिफ उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उससे कतई ईमान कमज़ोर होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
कोई खदशा नहीं कोई है। खदशा नहीं है, मुतलकन कोई खदशा मुतलकन कोई खदशा नहीं है, क्योंकि अलबत्ता नई कुरान- से नई दरियाफ्त जो है वो आप कर सकते हैं। कुरान तो बार बार कहता है कि ये कायनात तुम्हारे लिए है, जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ नहीं के जहाँ। लिए। सुभान अल्लाह। इसमें मैं ये भी अर्ज करूँ, आप शहदाई हैं अल्लामा इकबाल के। अल्लामा इकबाल अपने बारे में, ये प्याम मशरिक में है, अल्लामा कहते हैं कि अल्लाह को मुखातिब हो के ए अल्लाह कि मैंने अगर अपने कलाम में, मैंने अपनी शायरी में तेरे कलाम के अलावा कुछ और लिखा हो तो मुझे रोज़े हशर जनाब अलैहिस्सलाम की कदम बोसी का शरफ ना अता करना। सुभान अल्लाह। मैं आज से कोई 20-22 साल पहले एक बार मिस्र गया, इकबाल के बहुत बड़े शहदाई डॉक्टर मुजीब हुसैन मिस्री, वो मुझे कहने लगे कि इकबाल हुवा शायरुल कुरान, इकबाल कुरान का शायर है। व इल्लम यकुन कज़ालिक, अगर कोई तस्लीम नहीं करता कि वो कुरान का शायर है, फ़हुवा कुरान शुअरा, तो वो शुअरा में कुरान है, या एक कुरान का शायर है या शायरों का कुरान है। एक आयत वसी साहब मैं ख़ास तौर पर बयान करना चाहूँगा कि कुरान ने कहा व शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने अपने ठिकाने की जानिब चल रहा है। कुरान कहता है ये जब तक नेबुला का तसव्वुर नहीं आया था, जब तक फिज़िक्स के माहिरीन ने बिग बैंग का तसव्वुर नहीं दिया था, मुस्तशरिकीन ने मुसलमानों को ज़िच किए रखा कि तुम्हारा कुरान तो कहता है कि सूरज मूव कर रहा है, और साइंस कहती है कि सूरज खड़ा है, सूरज साकित है और बाकी अजराम फल्की इसके गिर्द ज़मीन मूव कर रही है। हकीकत यह है कि आज वो भी मान गए। कुरान ने जो वाटर साइकिल दिया, कुरान ने कहा कि हमने इंसान को फी ज़ुलुमातिन सलास, ठीक है, हमने इसको 3 पर्दों में, 3 अंधेरों में पैदा किया। आज एनाटॉमी के माहिरीन इसको मान गए। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुरान बेहतर तौर पर लोगों को समझ जाएगा। और फिर जब वो जिक्र करता है कि हर चीज़ अपने मदार में है, वो भी अगर आप देखिए तो आज कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, बेशुमार ऐसी हर चीज़ें हैं आसमान पे वो घूम रही है अपने अपने मदार में। अब ये उस वक्त तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था 1400 साल पहले। तो ये सारी चीज़ें जो जनाब अलैहिस्सलाम की माकबल तहजीबों में वजूद ही नहीं रखती थी, और कुरान ने उनको बयान किया, तो जनाब अलैहिस्सलाम इन चीज़ों के आथर नहीं हैं, बारी ताला ने ये मिन जानिबिल्लाह है, यही कुरान का डिवाइन कैरेक्टर है। और यही वो हाइपोथेसिस है जो आप समझते हैं कि जिससे गाइडलाइन लेके जो कुरान ने कहा गया है, और फिर नई दरियाफ्तें और नए जहान जो है, इन कुरानी तालीमात को जो अभी तक हमारे तजर्बे से नहीं गुजरी, ठीक है, उनको तजर्बे की कसवटी पे इल्म की नए जहान जो है वो आबाद किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, अगले मरले में हम अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम कुरान करीम एक किताब हिदायत के तौर पे हमारे सामने आती है। किस नौइयत की हिदायत की बात की गई है और किस तरीक़े से हिदायत देती हुई नज़र आती है, और कितना हम इसकी हिदायत पे अमल करते हैं, और उसके हिदायत पे अमल करने के बाद क्या हासिल होगा, क्या फ़वाइद हासिल होंगे, क्या मंजिल हमें मिलेगी, ये हमारी गुफ्तगू रहेगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी अपने फ़ीडबैक से हमें नवाजते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसी शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वही खुदा है।